بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ بات تو کل ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دین کے علم کے لیے، قرآن مجید کے علم کے لیے، چاہے تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے آپ کو قبول فرمایا۔ چند دن ہیں، 28 تاریخ تک ہوگا سلسلہ۔ تو یہ دین کا کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے سلیکشن ہوتی ہے۔ ہر بندہ قبول نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ جس کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اسی کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو اللہ نے یہاں بلایا، تو اس میں 28 تاریخ تک پلک جھپکتے گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کو جتنا آپ سنجیدہ ہو کے یہ وقت گزاریں گے، اتنا ہی قیمتی بنے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مستند حدیث ہے۔ علم کی یہ فضیلت ہے، خاص طور پہ جو قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا جو علم ہے، اس کی فضیلت تو ہے ہی ہے۔ تو اس میں چونکہ جن حضرات نے باقاعدہ یہ کوشش کی ہے کہ کلاس میں داخلہ لیں اور اس میں امتحان بھی دیں، تو ان کے لیے اور زیادہ ظاہر مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اس سختی کو قبول فرمایا۔ اس عمر کے اندر یہ آسان نہیں ہوتا۔ تعلیم بالغاں جو ہے، کسی کو یعنی طالب علم بن کر بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، میں مرتی ہے اس میں۔ طالب علم بن کے بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ حضرات اس مشکل کام کے لیے منتخب ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، مجھے بھی استقامت نصیب عطا فرمائے اللہ، اور یہ کام جو ہے اللہ ہم سے لیتا رہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں چونکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے، اس کے پیچھے ایک اللہ کا بندہ پیسے خرچ کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ حضرات قرآن سیکھیں۔ اس طلب میں، یعنی اس خواہش میں، اس کی خواہش ہے کہ آپ قرآن سیکھیں۔ یعنی عجیب سلسلہ بن گیا ہے کہ لوگ دنیا کے لیے خود پیسے دے کے چاہتے ہیں، اور دین کے لیے پیسے بھی دیے جائیں تب بھی، یعنی دین کا علم اتنا ہلکا ہو گیا ہے ہمارے نزدیک، تو پھر بھی لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اب یہ جو ہماری نظر میں اس کی جو وقت کم ہو گئی ہے، اب اس کا جواب ہمیں قیامت کے دن کیا دینا پڑے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بڑا سخت جواب دینا پڑے گا جی۔ اس کی تو اہمیت تو زیادہ ہونی چاہیے تھی، اوپر ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے ترتیب میں اس کو سب سے نیچے کر دیا۔ تو وہ حضرات جو باقاعدہ سے اس میں جنہوں نے داخلہ لیا ہے، ان کے لیے چونکہ آپ نے یہ سارا فارم پڑھ لیا ہوگا، تو پھر بھی میں آپ کو اطلاع کے لیے یہ دوبارہ سے یہ قوانین بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، نیت کو درست کریں۔ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے طالب علم بن کر یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیں۔ باقی انعام، پیسے، لیٹر، یہ ساری ضمنی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل نیت کو درست کریں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ دوسری بات، کلاس میں یعنی جو لوگ باقاعدہ امتحان دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کلاس میں حاضری لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ ہے کہ 10 نمبر حاضری کے ہیں، آپ کے پورے 10 نمبر آپ لے سکتے ہیں۔ جتنے آپ کی حاضری کم ہوگی، اتنی پرسنٹیج آپ کی کم ہو جائے گی۔ اس کے 2 امتحان ہوں گے۔ پہلے امتحان کے 40 نمبر ہیں اور دوسرے کے 50 نمبر ہیں۔ پہلا امتحان 14 تاریخ کو ہوگا، ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 14ویں روزے، 14 رمضان کو پہلا امتحان ہوگا، 28 رمضان کو آخری امتحان ہوگا۔ آپ کے سارے پیپر اس بندے کو میں نے دکھانے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی مذاق نہیں کیا، یہ سنجیدہ کام کیا ہے۔ تو وہ 14 تاریخ کو آپ کا پہلا پیپر، 14ویں رمضان، اور 28 رمضان کو دوسرا پیپر۔ وہ سارے پھر ہو کے انشاءاللہ عید کے بعد پھر کسی جمعے آپ کو زحمت دیں گے، پھر آپ کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ نتیجے کے لیے میں نے جیسا بتایا کہ پورے مہینے کی یعنی پورے ماہ کی حاضری کا 10%، اور پہلا امتحان 40 نمبر، دوسرا امتحان 50 نمبر ہے۔ کلاس میں نظم و ضبط قائم رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے ظاہر استاد کی بات ماننا لازمی ہے۔ نتیجے میں استاد کا فیصلہ حتمی ہے، اس میں کوئی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ لاہور کے بڑے، میں وہ نام نہیں، لاہور کے بڑے علماء
تھے، پرانی بات ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا جی ہمیں انگریزی سیکھنی ہے. کہ ٹھیک ہے. اس زمانے میں نے ان سے طے کیا جی میں ایک لیکچر کا 2000 لوں گا. ان کا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. چلے گئے انگریزی سیکھنی شروع کر دی انہوں نے. چونکہ وہ بڑے جید لوگ تھے، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث وغیرہ وغیرہ، سارے اس لیول کے لوگ تھے، اور میری عمر بھی ظاہر اس وقت تھوڑی کم تھی. اب ان کے لیے شاگرد بن کے بیٹھنا بڑا مشکل تھا. تو میں نے پہلی کلاس میں ان کو واضح کیا کہ اگر آپ کو یہاں میرا ایز اے استاد کھڑے ہونا منظور ہے پھر میں کھڑا ہوں گا. آپ کو شاگرد بننا ہے، آپ یہاں سے باہر نکل جائیں گے تو میں آپ کو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر مانوں گا. اس کلاس میں آپ کو طالب علم مانوں گا. ان کا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. خیر 1 مہینہ پڑھتے رہے. 1 مہینے کے بعد میں نے امتحان لیا. تو اس میں کچھ نوجوان بھی تھے جنہوں نے کوئی BA وغیرہ تک پڑھا ہوا تھا، ذرا ان کے نمبر اچھے آنے ہی تھے، اور دوسروں نے بالکل نہیں پڑھا ہوا تھا. تو ایک شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے جی آپ نے زیادتی کی ہے. کیا زیادتی کی ہے؟ آپ نے فلاں جو ہے طالب علم اس کی حمایت کی ہے، اس کو نمبر آپ نے دیے. دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، آپ نے بدیانتی کی ہے. تیسرے صاحب کھڑے ہوئے. خیر میں سنتا رہا. وہ ادارے کے جو مالک تھا وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ساری جب ان کی بات پوری ہو گئی تو میں نے انہیں کہا جی یہ رہا آپ کا ڈسٹر، یہ رہا آپ کا چاک. بددیانت کو ٹیچر بننے کا کوئی حق نہیں. آپ نے مجھے بددیانت کہا ہے تو بددیانت کو ٹیچر بننے کا کوئی بھی حق نہیں، اس لیے میں ابھی اسی وقت استعفیٰ دیتا ہوں، آپ جس کو مرضی کیجیے. یہ کہہ کے میں آ گیا. اگلے تیسرے دن وہ لوگ یہیں آئے، اسی مسجد میں آئے، نماز بھی پڑھائی تھی انہوں نے. تو کہنے لگے جی ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ ہو گیا. میں کہ معذرت یہاں نہیں، معذرت اس کلاس میں کرے. جس کلاس میں آپ نے مجھے بددیانت کہا ہے اسی کلاس میں کھڑے ہو کے معذرت کرے، پھر معذرت قبول ہے. آپ تو چھپ کے معذرت کر رہے ہیں، یہاں تو باقی اسٹوڈنٹ دیکھ نہیں رہے. جن کے سامنے آپ نے کہا ان کے سامنے معذرت کر لیں، ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. نہیں یہ بڑا مشکل ہے. دیکھیں دین کا جتنا مرضی بندہ علم حاصل کر لے، من کو مارنا بڑا مشکل کام ہے. جو میں ہے نا، میں نہیں مرتی. اب لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، فلاں فلاں فلاں، لیکن اتنی بات پہ وہ اڑ گئے کہ ہم معذرت نہیں کریں گے. وہاں پہ میں مرتی تھی، غرور تکبر اڑے آتا ہے. بہرحال ضمنی بات تھی. تو کلاس میں بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے کہ استاد کی بات کو مانا جائے. کسی کو اگر آپ نے استاد تسلیم کر کے بیٹھے ہیں تو پھر اس کا پورا پروٹوکول دینا پڑے گا. پہلی پوزیشن جیسا انعام میں نے آپ کو بتائی دیے تھے کہ 10 انعام ہیں، 10 9 8 7 5 6 7 اس ترتیب سے انعام ملیں گے. اگر ایک ہی پوزیشن پہ 2 طالب علم برابر آتے ہیں تو دوبارہ امتحان ہوگا. پھر بھی آتے ہیں پھر تیسری بار امتحان ہوگا. ظاہر ہے ہم سب کو برابر انعام دے نہیں سکتے، تو یہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہوگا. کل ہم نے کیا پڑھا تھا کچھ یاد ہے؟ کل ہم نے حرکات کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے. زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ. ضمہ کہہ لیں یا دمہ کہہ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور ایک سکون ہوتا ہے جس کو جزم ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سکون، جزم. ٹھیک ہے. یہ ساری مل کے ان کو کہتے ہیں حرکات. اور حرکات کی واحد کیا ہے؟ حرکت. ٹھیک ہے. یہ اردو والا حرکت نہیں ہے، عربی والا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں تو ہم حرکتیں کرتے ہیں نا، بہت ساری دن رات کرتے رہتے ہیں. تو یہ عربی والا ہے. اس کو اردو میں اعراب کہتے ہیں، یہاں حرکات کہتے ہیں. ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. عربی میں اعراب بالکل اور چیز ہے، وہ آئیں گے اب بعد میں، وہ بالکل اور چیز ہے. یہ ساری حرکات ہیں. اور الف کی پہچان کیا ہے؟ الف خالی ہوتا ہے، اور اگر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. ایک بڑا عجیب سا لطیفہ ہے، لیکن بہرحال سنا دیتا ہوں، آپ کو یاد رہے گا، پھر الف بھولے گا نہیں آپ کو کہ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے. شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز، بڑی جیے شخصیت ہیں، بڑے علمی کام ہیں ان کے. آخری عمر میں نابینا ہو گئے. اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے بازار میں، تو ان کو احساس ہوا، چونکہ خود تو نابینا تھے، کہ کچھ مجمع ہے، شور کی آوازیں آ رہی ہیں. تو شاگرد سے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے، اور ملنگ ننگا ہے. اس نے اپنے عضو تناسل کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا الف ہے.
اب لوگ پریشان ہیں، کوئی جواب نہیں دے پا رہے، سارے مجمع گمسم کھڑا ہے اور وہ کہی جا رہا ہے، ملنگ کہی جا رہا ہے کہ جی ایسے ایسے۔ شاہ صاحب نے کہا جاؤ جا کے اسے ایک تھپڑ لگاؤ، تھپڑ لگا کے اسے کہنا کہ الف خالی ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب نہیں بھولے گا آپ کو الف، کہ انہوں نے کہا کہ مجمع ایسا ہے تو اس کو جواب بھی ایسے دینا پڑے گا تاکہ سب کو بات سمجھ آ جائے۔ تو اس کو تھپڑ لگایا اور جب یہ بات کہی تو سارے مجمع کو سمجھ آ گئی اور سارے جناب انہوں نے اس کی مرمت کرنی شروع کی اور بھاگ گیا۔ تو بہرحال الف کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کو زیر زبر پیش جزم آ جائے تو پھر اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسم پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اسم کی پہچان یہ ہے، یہ اسم کی تعریف نہیں، اسم کی پہچان یہ ہے کہ یا تو اس کے شروع میں الف لام آئے گا اور یا آخر میں تنوین آئے گی۔ تنوین کیا ہوتی؟ پھر بھی کوئی قرآن تو پڑھا ہوا نا، تنوین کیا ہوتی؟ قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 پیش 2 زیر۔ ہاں ٹھیک ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، اس کو کہتے ہیں پیش کی تنوین، اور یہ زبر کی تنوین اور یہ زیر کی تنوین، تینوں تنوین ہیں۔ تنوین کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں نون کی آواز آتی ہے۔ تنوین اسے کہتے ہیں چونکہ نون کی آواز، جب اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، ساکن کرتے ہیں، تو نون کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تنوین ہے۔ اسم کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کے شروع میں، عامر آپ کی کاپی کدھر ہے نا؟ ٹھیک، اس میں شروع میں الف لام آتا ہے اور یا آخر میں تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، یاد ہے نا، یہ الف لام اور تنوین دونوں کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے۔ الکتاب ہوگا یا کتابن ہوگا، الکتابن نہیں ہو سکتا، الکتابن نہیں ہو سکتا، الکتابن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا ال اور یا الف لام۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا قمری اور شمسی حروف، وہ حروف جن میں الف لام بولا جاتا ہے، القمر، المسجد، الکتاب، وہ کیا ہوتے ہیں؟ قمری حروف۔ اور شاہد صاحب نے کل اس کا ایک شعر بتایا تھا، حق کا خوف عجب غم ہے، ایسے ہے جی؟ شاہد ہے نا آپ کا نام؟ معذرت کہیں میں غلطی تو نہیں کر، حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ مصرع ذہن میں رہے۔ تو اس میں جتنے حروف آ رہے ہیں وہ سارے قمری حروف ہیں، اور شمسی حروف وہ ہوتے ہیں جن میں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ الشمس، الشمس، جیسے الشمس کے اندر ہم لام نہیں پڑھتے، لکھا جاتا ہے لیکن سائلنٹ ہو جاتا ہے، ان کو ہم شمسی حروف کہتے ہیں۔ تو یہ ہم کل پڑھ چکے کہ یہ جو ہے اسم کی پہچان، یا اس کے شروع میں الف لام ہوگا اور یا آخر میں تنوین ہوگی۔ اچھا، اسم جو ہے اس کی 4 اس کی حالتیں ہو سکتی ہیں، اس کے ہم پڑھیں گے۔ اسم کی جنس کیا ہے، ٹھیک ہے، اسم کی عدد کیا ہے، اور اسم کی حالت کیا ہے، اور اسم کی وسعت کیا ہے، یعنی یہ 4 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ جنس سے مراد یہ ہے مذکر یا مؤنث، یعنی اسم ہے نا، اسم تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ عدد سے مراد یہ ہے کہ واحد ہے یا جمع ہے۔ حالت سے مراد ہے، یہ خالص عربی کی بات ہے، بعد میں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور وسعت سے مراد ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ وسعت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ، اور یہ کل ہم دیکھ چکے ہیں کہ الف لام والے معرفہ ہوتے ہیں اور جو تنوین والے وہ نکرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسم کے بارے میں ہم 4 چیزیں دیکھیں گے کہ اسم کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اور اس کی وسعت کیا ہے۔ وسعت ہم کل دیکھ چکے ہیں، یاد ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر الف لام ہے تو وہ معرفہ ہے، اور اگر الف لام کے بغیر ہے، تنوین ہے، تو وہ نکرہ ہے، یعنی پراپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسم کی جنس، مذکر مؤنث۔ چونکہ قرآن مجید میں ظاہر ہمارا مقصد قرآن مجید کا سمجھنا ہے، تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ لفظ مذکر آ رہا ہے یا مؤنث آ رہا ہے۔ عربی میں ہر لفظ مذکر ہوتا ہے جب تک کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا۔ ہر لفظ اپنی اصل میں مذکر ہوتا ہے جب تک کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔
اب مؤنث جو ہے 3 قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے قیاسی، اور ایک ہوتا ہے سماعی۔ مؤنث 3 قسم کے ہیں عربی زبان میں، حقیقی، قیاسی اور سماعی۔ حقیقی سے مراد یہ ہے کہ جس میں میل اور فیمیل کا کانسیپٹ ہو، ماں اور باپ، بھائی اور بہن، بیٹا اور بیٹی، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں، ان میں کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو لوگ جانتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس کے اندر میل فیمیل کا، نر اور مادہ کا تصور موجود ہو، اس کو ہم حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں مثلا کیا ہوگا، لفظ ہے، ماں، اس میں کسی علامت کی ضرورت نہیں، سارے جانتے ہیں کہ ماں جو ہے مؤنث ہے۔ اخت، بہن، اس میں کسی علامت کی ضرورت نہیں، سارے جانتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، حقیقی ہے۔ اخت، بہن، بنت، بیٹی، کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی علامت کی۔ تو اس طرح کے سارے الفاظ جن کے اندر مذکر اور مؤنث کا تصور، میل اور فیمیل کا تصور ہوتا ہے، وہ مؤنث حقیقی ہوتے ہیں۔ جس طرح بکرا ہے گائے، جاموس بھینس، ان کی شکل لفظ کی کوئی بھی ہو تو یہ مؤنث ہی سمجھے جائیں گے، چونکہ یہ ان کے اندر میل اور فیمیل کا کانسیپٹ موجود ہے۔ یہ لفظ جلدی جلدی لکھ لیا کریں، یہ سارے آپ کے امتحان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مٹا دوں، جاموس گائے، بکرا گائے اور جاموس بھینس۔ اچھا، مؤنث قیاسی، ان کے اندر میل فیمیل کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، عام الفاظ ہوتے ہیں، اب ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میل فیمیل کا کانسیپٹ تو ہے نہیں کہ یہ مؤنث ہے مذکر، تو اس کی علامتیں ہیں کچھ۔ اس کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے۔ یہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث قیاسی ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے۔ عربی میں ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو، جیسا یہ ہے جنت، تو وہ مؤنث۔ اچھا، تا کی 3 قسمیں ہیں، دیکھیں، ایک یہ تا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ تا ہے، اور ایک جب لفظ کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تائے مفتوحہ، کھلی تا، مفتوحہ مین کھلی ہوئی، اور یہ ہے تائے مدورہ، دائرے سے مدورہ، گول تا ہے، اور یہ جب یہی تا جب اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کی شکل تھوڑی سی بدل جاتی ہے، ہوتی یہی تا ہے، گول تا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں تائے مربوطہ۔ کیوں شاہ صاحب ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ٹھیک ہے، یہ تائے مفتوحہ ہے، یہ تائے مدورہ ہے، اور یہ تائے مربوطہ ہے۔ یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ لفظ کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے۔ تو ان کو سائلنٹ پہ تو پڑھا نہیں جاتا نا، جنہ جیسے، ہاں، جب یہ لفظ کے ساتھ جب یہ آخر میں وقف کرتے ہیں تو پھر یہ تا ہا میں بدل جاتی ہے۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب یہاں پہ وقف کریں گے پھر ہم پڑھیں گے جنہ، کہ پنکھے کو کہتے ہیں مرواہا، تو اس کو ہم پڑھیں گے مرواہا، لکھنے میں اس طرح آئے گا مرواہا، مرواہتن۔ یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہر لفظ کے آخر میں اصل میں پیش ہوتی ہے جنتن، مرواہتن۔ گھڑی ہے ساعتن، یہ سارے مؤنث ہیں، ساعتن، لکھنے میں ایسا ہے، لیکن بولیں گے ساعہ، مرواہا، کیا جنہ، جب بولنے میں آخری تا سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ بھی کاپی لے آتے، شاید آپ کو انعام مل جاتا۔ کیا حرج ہے؟ اور کیا حرج ہے؟ فارم بھر دیں، ابھی بھی ٹائم ہے، اور دیکھیں ہمارے استاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو وہ تو ہمارے استادوں کے استاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کرسی ہے، یہ اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں، کرسی سیم لفظ ہے، یعنی عربی میں بھی کرسی ہی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن
یہ مذکر ہے، کیونکہ اس کے آخر میں کوئی علامت نہیں ہے۔ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا، یاد رہے گا نا، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو وہ مذکر ہی سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے کرسی مذکر ہے، کتاب مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ قمیص ہم کہتے ہیں قمیص، عربی میں بھی قمیص ہی ہے یہ، لیکن عربی میں مذکر ہے کیونکہ علامت کوئی نہیں ہے۔ اردو میں مؤنث ہے، قمیص مؤنث ہے، میں نے قمیص پہنی، اردو میں غالباً ہم مؤنث بولتے ہیں، لیکن عربی میں یہ مذکر ہے چونکہ علامت کوئی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ حقیقی سمجھ آ گیا؟ قیاسی آ گیا؟ قیاسی سے مراد کہ جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، اور تا کی یہ تا جو ہے یہ مذکر بھی ہو سکتی ہے مؤنث بھی، ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ تا جہاں بھی آئے گی مؤنث ہی ہوگی۔ اس تا میں دونوں طرح کے الفاظ آ سکتے ہیں، مثلا یہ لفظ ہے بیت، گھر، ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے۔ اچھا دار بھی گھر ہے لیکن یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں مؤنث ہے آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں۔ حقیقی سمجھ آ گیا، قیاسی سمجھ آ گیا۔ تیسرا ہے مؤنث سمائی۔ مؤنث سمائی سے مراد یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کو عرب مؤنثی بولتے ہیں، سما ہوتا ہے سننا، کہ چونکہ زبان اہل زبان سے چلتی ہے، جس طرح وہ اس کو استعمال کریں گے ہم مجبور ہیں کہ اس کو ایسے ہی استعمال کریں۔ جس سے ہماری زبان پنجابی ہے تو لوگوں کو پنجابی سیکھنے کے لیے ہمیں فالو کرنا پڑے گا، جس سے لفظوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہماری زبان اردو نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، اس لیے ہم اردو میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اصل پنجابی ہے۔ تو پنجابی کو سیکھے گا تو وہ ہم سے سیکھے گا، اور اس کو ہم جیسے استعمال کرتے ہیں وہ مجبور ہوگا اس کو اس طرح استعمال کرنے پہ۔ تو مؤنث سمائی وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو عرب ہمیشہ مؤنث ہی بولتے ہیں، اس میں کوئی علامت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے ان کو سنا ہے مؤنث بولتے ہوئے اس لیے ہم اس کو مؤنث ہی بولیں گے۔ جیسا یہ لفظ دار مؤنث ہے، سورج ہے الشمس مؤنث ہے، نار ہے آگ مؤنث ہے، جہنم مؤنث ہے۔ اس طرح کے تھوڑے الفاظ زیادہ نہیں ہیں جو کہ مؤنث بولے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مؤنث سمائی۔ اس طرح ملکوں اور شہروں کے نام بھی مؤنث ہی ہوتے ہیں، میرے خیال انگلش میں بھی مؤنث ہی ہیں غالباً، نہیں سارے مؤنث نہیں ہیں۔ ملکوں اور شہروں کے نام عربی میں مؤنث سمجھے جاتے ہیں، صحیح، اس میں دونوں آ جاتے ہیں۔ ملکوں اور شہروں کے نام عام طور پر عربی میں مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو جوڑا جوڑا ہے، پیر میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ کیوں مؤنث ہوتے ہیں؟ چونکہ عرب ان کو مؤنث بولتے ہیں، وجہ کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی، کچھ ایسے الفاظ کوئی ریزن نہیں ہے، وہ میں آپ کو لسٹ لکھوا دوں گا کہ عرب ان کو مؤنث بولتے ہیں، ہم بھی مؤنث بولنے پر مجبور ہیں۔ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑا جوڑا ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، وہ آپ لکھ لیں۔ اس آنکھ کو کہتے ہیں عین، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے۔ ہاتھوں کو کہتے ہیں ید، مؤنث ہے۔ کان کو کہتے ہیں اذن، مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ رخسار دو جوڑے ہیں، خدن مؤنث ہے۔ رجلن ٹانگ، ٹانگیں دو ہیں، مؤنث ہے۔ اس طرح جسم میں وہ اعضاء جو پیر کی شکل میں ہے وہ مؤنث سمجھے جائیں گے، اور ملکوں اور شہروں کے نام بھی مؤنث ہیں۔ یہ آنکھ ہے، یہ ہاتھ ہے، کان، رخسار اور ٹانگ۔ رجلن، راجلن اگر ہوگا تو مرد، یہ دیکھیں تھوڑا سا کتنا فرق ہے، راجلن اور رجلن ٹانگ، راجلن مرد اور رجلن ٹانگ، سیم سپیلنگ ہے، سیم الفاظ ہیں، صرف حرکات کا فرق ہے۔ آپ آگے آ جائیں، نہیں اگر نظر آتا تو کلیئر ہے یہاں سے؟ ٹھیک ہے جی، بات پوری ہو گئی۔ آج ہم نے دیکھا کہ اسم کی جنس، اسم مذکر مؤنث کیسے ہوتا ہے۔ ہر وہ لفظ جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے وہ مذکر ہوگا۔ اچھا کچھ الفاظ ہیں وہ بھی ہم نے عربوں کو ایسے سنا ہے، ان میں مؤنث کی علامت تو موجود ہے لیکن ان کو مذکر بولتے ہیں۔ علامہ، گولتا موجود ہے نا، لیکن اس کو مؤنث بولا مذکر بولتے ہیں۔
اس کو کہتے ہیں مذکر سماعی، چونکہ عربوں کو ہم نے مذکر ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسامہ گولتا موجود ہے لیکن یہ مذکر ہے۔ معاویہ گولتا موجود ہے لیکن مذکر ہے۔ یہ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں کہ گولتا موجود ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے۔ کیوں مؤنث نہیں ہے؟ چونکہ عرب ان کو مذکر بولتے ہیں۔ وی ہیو ٹو فالو، دیر از نو ادر آپشن۔ علامہ، اسامہ، معاویہ اور بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے خلیفہ گولتا موجود ہے لیکن مذکر ہے۔ جی یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ میرا خیال ہے جنس سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی پوری طرح؟ یہ تھوڑی؟ چلے الحمدللہ، کہیں الحمدللہ۔ کل کی حدیث میں نے گروپ میں بھیج دی تھی، یاد ہے؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال، پڑھیں بولیں ذرا، انما الاعمال بالنیات، تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ اصل ثواب جو ہے عربی الفاظ کا ہے، ترجمے کا نہیں ہے۔ ترجمہ ہوتا ہے۔ قرآن بھی اصل ثواب عربی میں پڑھنے میں ہے جو اللہ کے الفاظ ہیں، ترجمہ ہے، اس لیے ترجموں میں فرق ہوتا ہے۔ ترجمہ ہوتا ہے انڈرسٹوڈ میننگ، جو میں نے سمجھا ہے وہ میں نے لکھ دوں گا، آپ کچھ اور سمجھ سکتے ہیں، یہ کچھ اور سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اصل الفاظ، اسے حضور کے اگر اصل الفاظ کی برکت لینی ہے تو پھر ہمیں عربی الفاظ سیکھنے پڑیں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آج کی حدیث لکھ لیں، من کانا، یہ میں بھیج بھی دوں گا آپ کو گروپ میں، تو پھر بھی آپ لکھ لیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہے اچھی بات یا خاموش رہے، ٹھیک ہے؟ بڑی اہم بات ہے، اگر ہم اس کو پلے باندھ دیں اللہ کی قسم ہمارے 90% گناہ کم ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں، جو مجھے 2 باتوں کی گارنٹی دے دے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ کسی ایرے گہرے کی گارنٹی نہیں ہے، حضور کی گارنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی؟ وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، جو ان کی حفاظت کرے گا، حضور نے فرمایا میری ضمانت ہے جنت کی۔ وہ آسان نہیں ہے، دونوں چیزوں کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں فساد ان دونوں چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے گھروں میں، معاشرے میں فساد زبان سے پیدا ہوتے ہیں۔ من کا مطلب جو، کانا ہو، یومنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، وا اور، الیوم یوم آخر یوم آخرت پر، فلیقل، فا کا مطلب تو چاہیے، پس اسے چاہیے، کل کہے، خیرن اچھی بات، او کا مطلب یا، لیصمت یا خاموش رہے، ٹھیک ہے؟ تو بچ جائے گا، خاموش رہے گا تو بچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ حدیث ذرا اس کو الٹ کے دیکھیں، یعنی جو خاموش نہیں رہتا، بک بک کرتا رہتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، گویا اس کا اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ غور کریں ذرا اس بات پہ، ان الفاظ پہ۔ اس کو ذرا ریورس دیکھیں کہ جو تو یہ کام کرتا ہے اس کا مطلب اس کا اللہ یوم آخرت پر ایمان ہے، جو نہیں کرتا اس کا مطلب اسے ایمان نہیں ہے، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اچھا اسی حدیث میں یہی سیم الفاظ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آگے صرف اگلے ٹکڑے میں فرق ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، فل یکرم جارہ،
بس اس کو ایک دفعہ لکھ لیں اور باقی آخری ٹکڑے فرق ہے. اس کو چاہیے اپنے ہمسائے کی عزت کرے, ہمسائے سے اچھا سلوک کرے. 3 چیزیں کہیں آپ نے, ایک تو زبان کے بارے میں کہے اچھی بات یا خاموش رہے. دوسری بات فل یکرم جارہ, اپنے ہمسائے کا اکرام کرے, اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے. اور تیسری بات آپ نے کہی فل یکرم ضیفہ, اپنے مہمان کا بھی اکرام کرے. ضیف کہتے ہیں مہمان کو, جار کہتے ہیں پڑوسی کو, ہمسائے کو. تو 3 باتیں, اور شروع میں ان تینوں کے شروع میں یہی جملہ ہے. اس جملے کو ایک دفعہ لکھ لیں, آگے لکھ لیں 3 باتیں. 3 باتیں آپ نے فرمائی کہ وہ خاموش رہے اور یا اچھی بات کہے, اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور اپنے مہمان کی عزت کرے, مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جی مٹا دوں. فل یکرم جارہ فل یکرم ضیفہ, یہ آپ کو مل جائے گی واٹس ایپ میں انشاءاللہ. کتابیں آپ نے کروا لی فوٹو کاپی, کیا کیا ہے؟ واٹس ایپ میں تو میں نے بھیج دی ہے, ٹھیک ہے. ہاں مل گیا سب کو واٹس ایپ, ٹھیک ہے. اس میں PDF موجود ہے. اگر آپ فوٹو کاپی لینا چاہیں تو مقبول صاحب کے پاس موجود ہے. اگر فوٹو کاپی لینا چاہیں تو مقبول صاحب نے ان کی کاپیاں کروا لی ہیں تو وہ لے لیں. ابھی ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں. یا تو موبائل میں کھول لیں اور یا ان سے وہ کاپی لے لیں. جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ کاپی لے لیں, آصف صاحب کے پاس موجود ہے. کسی کو چاہیے تو یہ لے لیں, ورنہ اپنے موبائل میں اوپن کر لیں. اچھا یہ یاد رکھیے کہ پہلا امتحان 14 رمضان اور دوسرا 28. اس دن اگر آپ غیر حاضر ہوئے تو اس کا مطلب وہ آپ کو دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے امتحان ہونے کا. پہلا امتحان انشاءاللہ 14 رمضان کو, اور دوسرا 14 رمضان کو پیر ہے, یاد رکھیے گا. اور دوسرا امتحان انشاءاللہ 28 رمضان کو. ٹائم یہی اسی ٹائم میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ریٹن ایگزام ہوگا, ٹھیک ہے. یاد رکھیے چھٹی نہ کیجیے اس دن. پہلا 14 اور دوسرا 28. آپ لے کے آئیں گے وہ پیپر, جو بڑے سائز کے پیپر ہوتا ہے وہ لیں, اور بس بال پوائنٹ لیں, پینسل نہیں بال پوائنٹ لے کے آئیں. ٹھیک ہے جی. کل ہم نے چند لائنیں پڑھی تھیں. اچھا اس کو میں پڑھ رہا ہوں, آپ صرف سننا ہے تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں اور پڑھنے میں بہتری آ سکے. من کسر الاسنام, میں اس کو آہستہ پڑھتا ہوں. قبل ایام کثیرہ کثیرۃ جدا کان فی قریۃ رجل مشہور جدا وکان اسم ھذا الرجل آذر وکان آذر یبیع الاسنام وکان فی ھذہ القریۃ بیت کبیر جدا وکان فی ھذا البیت اسنام کثیرۃ جدا وکان الناس یسجدون لھذہ الاسنام. یہاں تک کل ہم نے پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے. اگلا پیج میں پڑھ رہا ہوں, پھر آپ نے پڑھنا ہے. وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ, وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ. آگے ٹائٹل ہے ولد آزر. وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ رَشِيدٌ جِدًّا, اور اس کو وقف کریں گے جدّا. وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَلَدِ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ
وَكَانَ يَرَى الْفَارُ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعْ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَصْنَامِ. جی پڑھیے وَكَانَ آزَرُ ذرا اونچی سب کو سنیں. وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ جِدًّا وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَلَدِ إِبْرَاهِيمَ. جی نبراس صاحب پڑھیے آگے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ. جی محمود آپ. وَكَانَ یرا ان الذباب ذبابا يجلس على الأصنام فلا تدفع وكان يرى الفار يأكل طعام الأصنام فلا تمنع وكان إبراهيم يقول في نفسه لماذا يسجد الناس للأصنام. جی آپ پڑھے بیٹا. وكان عارض يسجد لهذه الأصنام وكان عارض يعبد هذه الأصنام وكان عارض له. آپ کے پیپر میں ایک کویسچن ریڈنگ کا بھی ہو سکتا ہے, سن کے نمبر دیے جائیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ زبان کے 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ. وہ چاروں آنے چاہیے, پھر آپ کی بات کمپلیٹ ہوتی. اگر آپ کا تعلق جاری رہا تو ہم بعد میں اسپیکنگ بھی سیکھ سکتے ہیں. جی وكان عارض له ولد رشيد جدا. جی آپ پڑھیے, آپ کا نام بول گئے مجھے. جاوید صاحب پڑھیے. وكان اسم هذا الولد إبراهيم وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام ويرى الناس يعبدون الأصنام وكان إبراهيم یعرف أن الأصنام حجارة. جی آپ بچے آپ پڑھیے. وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وكان يرى أن الذباب يجلس علی الأصنام. فلا تدفع. جی شعیب آپ پڑھیے. وَكَانَ يَرَى الْفَارُ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلْأَصْنَامِ. اچھا اب اس پیج پہ غور کریں, کون سا لفظ مشکل ہے اس کا ترجمہ پوچھیں مجھ سے, صرف جو آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے. حجارہ پتھر, یجلسو بیٹھنا, یعرفو جاننا پہچاننا, رشید نیک بخت, اسنام بت کی جمع, جی ذباب مکھی کی جمع ہے مکھیاں, فار چوہا, طعام کھانا, اسنام بتوں کا, جی تتکلم بولنا, یقول کہنا, یاکلو کھانا, طعام کھانا, طعام کھانا ہے نا, اور یاکلو کھانے کا جو عمل ہے. ہم اردو میں یہ کہتے ہیں وہ کھانا کھا رہا ہے, یہی کہتے ہیں نا. آپ نے کچھ نہیں پوچھا, ادھر منہ کا لف ہے. جی تمنا منع کرنا. عامر آپ نے کچھ نہیں پوچھا. مکھیاں پسندیدہ چیز ہے آپ کی. یرا دیکھنا. اب مشکل فاز سارے آگے, آپ تو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. تدفع منع کرنا, دور ہٹانا. جی جاوید صاحب ٹرائی کریں آپ ترجمے کی, پہلی لائن سے شروع کریں. وکانہ آزرو لہذہ الاسنام. جی کریں ترجمہ. اور صحیح ہے, ٹھیک. سجدہ کیا, سجدہ کرتے تھے ان بتوں کو. جی اگلا جملہ. وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ. جی اور آزر آزر نے
عبادت کرتے تھے عبادت کرتے تھے ان بتوں کی. ان بتوں کوئی مشکل پیش آئی؟ اب دیکھیں ابھی دوسرا دینا آپ کو. جاوید صاحب ہے نا پروگرس؟ الحمدللہ. کہیں الحمدللہ. جی بیٹا آپ پڑھیں. نہیں دوسرا تیسرا جملہ وکان آزرو. اور تھا اگر لہو ہاں رشید کا مطلب نیک بخت، نیک. ان کا ایک نیک لڑکا تھا، بہت ہی نیک. رشید جدن بہت ہی نیک. آگے بہت ہی نہیں لگتا تھا رشید الجدہ. وکان اسم حاض الولد. اسم کا مطلب نام، ولد بیٹا لڑکا. اور تھا نام اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا. جی اگلا. وکان ابراہیم اور ابراہیم دیکھتے تھے. یراغ ہے، یاد دیکھنا. آپ نے پڑھا ارائیت الذی یکذب بالدین، وہ اسی یرا سے ہے. ہاں جی جی جی. اور ابراہیم دیکھتے تھے لوگوں کو بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے. جی وکان الناس یعبدون اسلام، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے. جی نبراز صاحب کریں آگے. وجر الناس، اور وہ دیکھتے تھے انسانوں کو یا بدون الاسلام، بتوں کی عبادت کرتے. وکان ابراہیم، ابراہیم ابراہیم نے کہا وکان ابراہیم یعرف، یا عریف جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سارے بت پتھر ہیں. پتھر سے بنے. ہجارہ پتھر، ہجارہ پتھر. وکان یعرف، اور وہ جانتے تھے ان الاسلام، کہ یہ بت لا تتکلم، نہ بول سکتے ہیں، ولا تسمع، سماعت ہم کہتے ہیں اردو کے الفاظ ہیں، نہ سن سکتے ہیں. جی وکان یعرف، وہ جانتے تھے ان الاسلام، کہ یہ بت لا تضر، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. یہ سارے اردو کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. جی سوائے ذباب کے، ذباب اردو کا لفظ نہیں ہے. وکان یرا، اور وہ دیکھتے تھے ان الذبابا، یجلسو، مکھیاں بیٹھتی ہیں مکھیاں بیٹھتی ہیں الاسلام، ان بتوں پر، فلا تدفع، اور وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے. وکان یرل، اچھا ٹھہریں، آپ پڑھیں بیٹا. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں پڑھیے. یقولو نہیں، یأکلو، یأکلو طعام الاسنام. اور وہ دیکھتے تھے چوہے کو، فار چوہا، کہ وہ کھانا کھاتا ہے بتوں کا، اور وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے. وکان ابراہیم یقول فی نفسہ لماذا یسجد الناس للاسنام، ناسو پیش ہے اوپر. ناسو للاسنام، اور ابراہیم اپنے آپ سے یہ کہتے تھے، یقول فی نفسہ، اپنے دل میں کہتے تھے، اپنے آپ سے یہ کہتے تھے. کیوں سجدہ، لماذا کا مطلب کیوں سجدہ کرتے ہیں لوگ بتوں کو. جی مقبول صاحب کو مشکل لفظ ٹھیک ہے، کوئی مشکل اس میں؟ جی ہمارا گرامر کا لیسن بھی پورا ہو گیا، حدیث بھی ہو گئی. جی ہاں ابراہیم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے تھے، لماذا یسأل الناس للاسنام، کہ لوگ بتوں سے سوال کیوں کرتے ہیں. جب یہ بول نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، تو ان سے سوال کیوں کرتے ہیں. تو کل کو ذرا تھوڑی سپیڈ اور تیز کریں گے. آپ ترجمہ رہ گیا. آخری بات جو ہمارے اس میں ہے اخلاقیات میں، آج ہم بات کریں گے توحید پہ. توحید کی تعریف کیا ہے جی؟ اچھا کل جو میں نے بات کی تھی سقراط کی، وہ اس لیے ضروری تھی تاکہ ہم اپنی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کو اپنی حفاظت کر سکیں، کیونکہ اس کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے، دن میں بھی، رات میں بھی، ہر مجلس میں، ہر میٹنگ میں، ہر محفل میں، گھر سے باہر زبان کی حفاظت ضروری ہے. وہ 3 فلٹر اگر ہم لگانا شروع کر دیں کہ بات سچی ہے، اچھی ہے اور مفید ہے، دوسرے کے لیے یا اپنے لیے کوئی فائدہ ہو اس کا، اور بات سچی بھی ہو، اچھی بھی ہو، پھر کرنی چاہیے، ورنہ اس کو وہیں پہ آپ رک جائیں. ٹھیک ہے جی. توحید کی تعریف جی کون بتائے گا؟ اللہ کو ایک ماننا. جی جاوید صاحب. اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا. جی عامر. اچھا یہ نامکمل بات ہے.
اللہ کو ایک ماننا نامکمل بات ہے. اسی لیے ہمارے ہاں شرک کی بعض صورتیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. توحید کا مطلب یہ ہے اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح کی ذات بھی کوئی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی, نہ اس سے پہلے نہ بعد میں, نہ اب ممکن نہیں ہے, اور اس کی صفات بھی کسی میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اللہ اپنی ذات میں, اچھا ذات میں تو ہم سب مانتے ہیں, کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. یہ الحمدللہ دنیا میں کہیں چلے جائیں مسلمان مر تو جائے گا, یہ نہیں کہے گا کہ اللہ 2 ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. لیکن صفات میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا اللہ کی صفات ہے السمیع, اللہ سنتا ہے, ہر جگہ سب کی برابر سنتا ہے اور اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اور بھی اللہ کی طرح سن سکتا ہے تو یہ گڑبڑ ہوگی توحید میں. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میری بات کو اسی طرح سنتا اور سمجھتا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ سب کی سمجھتا ہے, سب کی سنتا ہے, برابر سمجھتا ہے. پوری کائنات کی یعنی جو ہے نا, صرف انسان نہیں, ساری مخلوقات اپنی اپنی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں, اللہ سب کی بات کو برابر سنے گا, برابر سمجھے گا. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. تو اگر کوئی سمجھے کہ کوئی اور بھی اللہ کی طرح سنتا ہے تو یہ توحید کے خلاف ہو گیا. اگر کوئی سمجھے کوئی اور بھی اللہ کی طرح دیکھ سکتا ہے, اللہ سب کو ہر جگہ برابر دیکھتا ہے, تو یہ اگر کوئی اور سمجھے کوئی اور بھی اللہ کی طرح کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے تو یہ صفات میں تھوڑی گڑبڑ ہم کر جاتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں اپنے آپ کو بار بار بتانا چاہیے کہ اللہ اپنی ذات میں, اللہ اپنی صفات میں تنے تنہا ہے, وحدہ لا شریک ہے. اس نے نہ صرف اس کائنات کو بنایا بلکہ وہ اس کائنات کو تنے تنہا چلا بھی رہا ہے. دنیا میں ایسے مذاہب موجود ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا خالق اللہ ہی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بنانے کے بعد اب باقیوں کے سپرد کر دی ہے, اب اللہ اس کو چلا نہیں رہا, اب کچھ اور ہیں, کوئی فرشتے ہیں, کوئی دیوی دیوتا ہیں, کوئی اس طرح پیر فقیر ہیں, کوئی بابے ہیں, وہ چلا رہے ہیں. اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو یہ غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. آیت الکرسی ان ساری چیزوں کی نفی کرتی ہے. آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھیے, ان ساری چیزوں کی نفی کرتی ہے. اللہ نے بنایا بھی خود ہے, اللہ خالق بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے, اور اللہ اس کو تنے تنہا چلا بھی رہا ہے. اللہ کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں. فرشتے اللہ کے ہیلپر نہیں ہیں, فرشتے اللہ کے خادم ہیں, نوکر ہیں, ملازم ہیں. وہ جو چاہے جب چاہے جس سے چاہے جسے کام لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, فرشتوں کو اللہ کے نائب نہیں ہیں اور نہ اللہ کے ہیلپر ہیں. اللہ کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں, تنے تنہا کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, فرشتے آئے کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں. ابراہیم علیہ السلام ہی ریفیوزڈ, اس کا نہیں ضرورت, مجھے اپنے مالک سے رابطہ ہے. اب دیکھیں کتنا ہے, یعنی منجنیق میں ڈال کے اس مشین میں گرنے تک چند سیکنڈ ہوں گے, زیادہ لگا لیں, آدھا منٹ لگا لیں. اس آدھے منٹ میں فرشتے سے بات بھی ہوئی, کلام بھی ہوا, فرشتہ آیا بھی, واپس بھی گیا. کہا کہ یہ اللہ نے کہا کیا کہا میرے ابراہیم نے, کہ یا اللہ انہوں نے انکار کر دیا. اللہ نے کہا, پورے قرآن میں واحد مثال ہے, قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. براہ راست حکم دیا جا رہا آگ کو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا نہیں کیا, موسیٰ اپنا عصا مارو سمندر پہ. ابراہیم کی یہ اعزاز ہے کہ وہ اتنے آگے تھے اپنی توحید کے اس مقام پر کہ اللہ رب العزت نے آگ کو براہ راست حکم دیا ہے. ہم نے کہا, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا, قلنا یا نار کونی, اے نار, اے آگ, کونی ہو جا, بردن ٹھنڈی, علی ابراہیم, بردم و سلامہ, اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ٹھنڈ لگے, سلامتی والی, علی ابراہیم. ہو گیا, سارا معاملہ ہو گیا. تو توحید اللہ اپنی ذات میں, اپنی صفات میں تنے تنہا ہے. جس طرح اللہ کر سکتا ہے کوئی کام کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کو سمجھنا, اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا بہت ضروری ہے, ورنہ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں, ٹھوکر کھا لیتے ہیں. تو آج کا وقت ہو گیا انشاءاللہ, تو کل وہ رہ گیا ترجمہ, کل ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.